سامعین حضرات، پیش خدمت ہے ایک مختصر سفر نامہ جس کا عنوان ہے گھر سے آنگن تک، تحریر اور آواز ڈاکٹر اختر حسین آخون، صدر شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج ٹوڈا۔ بابا، باہر چڑیوں کا بہت شور ہے، کہیں ہمارے آنگن میں شیر تو نہیں آیا؟ ہبا کی آواز پر سمیر باہر نکلتا ہے تو اسے بیٹی کی بات کا عینی مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ واقعی درختوں کی شاخوں پر ہر طرف پرندوں نے شور مچا رکھا ہے۔ دور دور تک انسانی آواز خاموش تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت نے انسان سے گویائی چھین کر پرندوں کو عطا کی ہو اور وہ بلند آواز سے اپنی آزادی کا شکرانہ ادا کر رہے ہوں۔ آنگن میں شیر تو نہیں تھا، لیکن پوری بستی میں سناٹا تھا۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ سمیر بے ترتیب دل کی دھڑکنوں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے واپس کمرے میں جاتا ہے۔ بابا، خیریت ہے؟ بیٹا، خیریت تو ہے، لگتا ہے شاید کوئی نیا قانون نافذ ہوا ہے، اس لیے محلے میں انسانوں کی آمد و رفت نہیں ہے۔ بیٹا، ذرا ٹی وی آن کرو، شاید خبروں سے کچھ معلومات حاصل ہو۔ ٹی وی سکرین پر پہلی خبر آ جاتی ہے کہ ایک بیماری ہے کرونا کے نام سے، جو وبائی شکل اختیار کر کے گلوبل ولیج کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ اہل نظر اسے اللہ کا عذاب کہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ نے طوفان نوح میں تمام انسانوں کو لاک ڈاؤن کر کے ہر بھاگنے والے راستے کو منقطع کر کے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا تھا۔ آج کرونا نے گھڑی کی سوئیاں پیچھے کی طرف گھما کے اس عذاب کی یاد دہانی کرائی۔ آج کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے یا ان سے بغاوت کرنے پر لاک ڈاؤن نہیں تھا، بلکہ آج قدرت نے انسان کو اپنے گھمنڈ، غرور اور تکبر میں آ کر نظام عدل کو برباد کرنے کی پاداش میں محصور کر لیا ہے۔ یہ قدرت کا لاک ڈاؤن ہے بیٹا، جو عذاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لیکن بابا، یہ پولیس اور فوج ہمیں گھر سے باہر جانے کے لیے کیوں روک رہی ہے؟ بیٹا، پولیس اور فوج اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کو روک رہی ہے۔ یہ ان کا احسان ہے جو آپ کی زندگی کو پہرا دے رہے ہیں۔ اس وقت حکومت کا تعاون کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اب یہاں ہر انسان موت کو اپنی باہوں میں لے کر گھوم رہا ہے۔ اب تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زندگی کو گھر سے گھر تک یا گھر سے آنگن تک محدود کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ بابا، اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وقت رک سا گیا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کی آنکھ صرف اس کا ظاہر دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں قدرت نے دنیا کو آسمانی کتابوں کے ذریعے ایک نئی تہذیب، ایک نئی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی سوچ عطا کرنی ہو۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بابا، انسان تو چاند اور مریخ پر بستی بسانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسے تو اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی پر بہت ناز ہے۔ وہ تو چند سیکنڈوں میں انسانی بستی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ پھر یہ معمولی کیڑا؟ ہاں بیٹا، یہ معمولی کیڑا جب اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے نمرود اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اسی معمولی کیڑے نے نمرود کے تکبر و غرور کو ناک میں گھس کر خاک میں ملا دیا تھا۔ بیٹا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اب تو پوری دنیا کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ گوشے نشیں ہوں شاعروں میں میر، پر میرے شاعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ سمیر جب گھر سے آنگن کا سفر کرتا تھا، اسے سامنے مسجد کے چبوترے میں بیٹھے مفتی صاحب سے ہم کلامی کا موقع مل جاتا۔ تمام عبادت گاہوں پر تالے تھے،
آج عبادت گاہوں پر حکومت کی طرف سے کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ آج قدرت کے سپاہی عبادت گاہوں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر انسانوں کو اندر داخل ہونے سے روک رہے ہیں، شاید یہ احساس دلانے کے لیے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ سمیر چبوترے پر بیٹھے مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، کیا یہ کرونا اللہ کا عذاب ہے؟ ہاں سمیر بھائی، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ خیر اور شر میں سے جو بھی راستہ انسان اپنانا چاہے، اللہ وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ سمیر مفتی صاحب کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کرتا ہے کہ ابھی ہماری بستی کو اللہ مہلت دے رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ سمیت ایک مقررہ وقت پر تمام بستی کے لوگ ایک ہی وقت میں اجتماعی توبہ کریں، شاید اللہ اس بستی سے یہ عذاب ٹال دے۔ سمیر بھائی، مشورہ تو آپ کا بالکل صحیح ہے، میں قوم کے بڑے لوگوں سے مشاورت کر کے آگاہ کروں گا۔ جی مفتی صاحب، آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا، مگر اللہ کے فیصلے سے پہلے